بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز آر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آیت مریم، اور آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں عائشہ نثار کے قلم سے تحریر کردہ اردو ناول بزم یارا۔ تو چلیں ناول شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ میں یاد کا قصہ کھولوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں، میں گزرے پل کو سوچوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں۔ اب جانے کون سی نگری میں آباد ہیں جا کے مدت سے، میں دیر رات تک جاگوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں۔ کچھ باتیں تھی پھولوں جیسی، کچھ لہجے خوشبو جیسے تھے، میں شہر چمن میں ٹہلوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں۔ وہ پل بھر کی ناراضگیاں اور مان بھی جانا پل بھر میں، خود سے بھی روٹھو تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں۔ نامعلوم۔ یہ منظر ہے ایک میٹنگ روم کا، جہاں بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے اس خوبرو نوجوان کو بولتے ہوئے سن رہے تھے، اور اصل میں اس سے کافی متاثر نظر آتے تھے۔ اس کا طریقہ کار، پریزنٹیشن، سمجھانے کا انداز، بات کرنے کا انداز، سب کچھ ایسا تھا کہ سامنے والا چاہے اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، متاثر ضرور ہوتا تھا۔ جیسے ہی اس کا پریزنٹیشن دینا ختم ہوا، ہر طرف تالیوں کا شور اٹھا، اور یہ واضح ہو گیا کہ یہ ڈیل بھی ملک گروپ آف کنسٹرکشن کو ہی ملی ہے۔ جس ڈیل میں وہ ہاتھ ڈالتا تھا، اس میں پھر اس کے دشمن ہی ہاتھ ڈالتے تھے، کیونکہ باقی سب کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ ڈیل اسے ہی ملنی ہے، اس لیے وقت برباد ہوگا اور کچھ نہیں۔ مبارک ہو مسٹر ملک، ایک بار پھر آپ بازی لے گئے۔ ویسے 25 سال کی عمر میں آپ نے اپنے قدم بزنس کی دنیا میں بہت مضبوط کر لیے ہیں۔ ایک آدمی نے اس سے مسافہ لیتے ہوئے حسد سے کہا، کامیاب ہونے کے لیے عمر معنے نہیں رکھتی، قابلیت اور لگن ہونی چاہیے۔ آپ عمر کے کسی بھی حصے پر کیوں نہ ہو، کامیابی آپ کا مقدر ہوتی ہے۔ اور ایک مفت کا مشورہ دوں گا آپ کو کہ یہ جھوٹی مبارکباد اور یہ جھوٹی خوشی کے لہجے ان کے سامنے استعمال کیا کیجیے جو آپ کی اصلیت سے واقف نہ ہو۔ ان کے سامنے اپنی 2 ٹکے کی سستی ایکٹنگ مت کریں جو آپ کی رگ رگ سے واقف ہے۔ وہ سختی سے اتنا کہہ کر آنکھوں پہ گلاسز چڑھا کر آگے بڑھ گیا۔ اسے فضول گوئی نہیں پسند تھی۔ وہ بولتا، مسکراتا، ہنستا، صرف اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ہی تھا۔ رومان ہاشم ملک، ملک گروپ آف کنسٹرکشن کا مالک، جس نے اپنی محنت اور لگن سے اس کمپنی کو بلندی پر پہنچا دیا تھا۔ گوری رنگت، ستوناک، ہلکی ہلکی داڑھی، انابی لب اور براؤن ایمبر آنکھیں نفاست سے سجے بال اور اس سے دلکش بناتے تھے۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھا اور اپنی پرسنالٹی سے کسی کو بھی اپنے سحر میں جکڑنے کا ہنر رکھتا تھا۔ یہ منظر ہے ایک بڑے سے کمرے کا، جس میں 2 سنگل بیڈز اسے فاصلے پر رکھے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان میں ایک سائڈ ٹیبل رکھا ہوا تھا جس پہ لیمپ رکھا ہوا، اور ساتھ میں مکمل فیملی فوٹو کا فریم۔ اس فوٹو میں ایک خوبصورت سا کپل تھا اور ان کے 3 بچے، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں کھڑی تھیں اور مجھ سے بھی مسکرا رہے تھے۔ اگر کمرے میں واپس آئیں تو بائیں بیڈ کی جانب والی دیوار پر بڑی سی الماری فٹ تھی، اور دونوں بیڈ کے سامنے والی دیوار پر ڈریسنگ ٹیبل تھا جس سے کچھ فاصلے پر باتھ روم کا دروازہ تھا۔ بائیں بیڈ کی جانب والی دیوار میں بڑا سا گلاس ڈور تھا جو بالکنی میں کھلتا تھا، اور اسی دیوار کے ایک کونے میں خوبصورت سا بک شیلف کھڑا کیا ہوا تھا جو پوری طرح سے ناول سے بھرا پڑا تھا، اور اس کے اوپر والی پارٹ چند ایک ٹرافیاں رکھی ہوئی تھیں، اور اوپر دیوار پہ باکسنگ گلوز لٹک رہے تھے۔ پورا کمرہ سفید اور گلابی امتیاز کا تھا۔ دائیں جانے والے بیڈ پر آئیں تو اس وقت اس پر ایک بے چین روح بیٹھی ہوئی تھی جس کے آگے لیپ ٹاپ کھلا تھا، گلے میں وائرلیس لٹک رہے تھے، بیڈ پر کتابیں پھیلی ہوئی تھیں، مگر اس کا دھیان پڑھائی میں نہیں تھا۔ اس کے بیڈ کے اوپر دیوار پر اس کا نام پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، نورالعین۔ گلابی رنگت براؤن کمر سے تھوڑے اوپر آتے بال اس وقت میسی سے جوڑے میں قید تھے، ٹھیک ہے، نین نقش اور ہیزل براؤن آنکھیں۔ اس کی آنکھیں اور بال دھوپ میں چمکتے تھے تو سامنے والے کو میسمرائز کر دیتے، اور اس کے پرکشش ہونے کا راز اس کی تھوڑی کے گھڑے میں موجود تھے۔ وہ بہت حسین تھی، بہت زیادہ۔ اس کا دھیان بار بار اپنے ساتھ والے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی بہن پر جا رہا تھا جسے اس کی امی نے اس پر نظر رکھنے کے لیے گھر پر چھوڑا ہوا تھا۔ اس وقت وہ اپنے ناول میں پوری طرح مگن بائیں جانے والے بیڈ پہ ہائی لائٹرز اور اسٹیکی نوٹس، مارکر وغیرہ پھیلا کے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے بیڈ کے اوپر بھی پنک کلر میں لائٹنگ سے اس کا نام جگمگا رہا تھا، نور الہدا۔ خدا بالکل اپنے بہن کا پر تو تھی، بس فرق یہ تھا کہ اس کی آنکھیں گہری سیاہ تھیں اور اس پر بچھی گھنی بلکہ انہیں مزید خوبصورت بناتی تھیں، اور اس کی تھوڑی پر کوئی بھی دل موجود نہیں تھا۔ یہی صحیح موقع ہے بیٹا نورالعین، نکل لے، ورنہ یہ چڑیل تجھے جانے نہیں دے گی۔ خود سے کہتے ہوئے وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازے تک دبے پاؤں پہنچی ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے چڑیل کی آواز آئی،
واپس آ جاؤ آپی، ورنہ میں نے ماما کو کال کرنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگانا ہے، خدا نے ویسے ہی کتاب میں سر دیے ہوئے کہا۔ نور نے زور سے آنکھیں میچی اور پھر کھولی اور مسکراتے ہوئے پلٹی۔ میں پانی پینے جا رہی تھی، نور نے بہانہ بنایا۔ میں بھی جانتی ہوں اور تم بھی جانتی ہو کہ تم بھائی کے باکسنگ روم میں جا رہی تھی، اس لیے جھوٹ نہ بولو اور شرافت سے یہاں بیٹھ جاؤ۔ خدا نے اس کا جھوٹ پکڑتے ہوئے کہا، خدا پلیز جانے دو نا، میری پیاری چھوٹی سی بہن نہیں ہو؟ خدا نے بٹرنگ کرنی چاہیے، یہ مکھن کسی اور کو لگانا، تمہاری وجہ سے ماما مجھے شادی پر نہیں لے کر گئیں، مجھے وہاں جا کر ڈریس دیکھنے تھے مہمانوں کے، اور پھر گھر آ کر میں اچھی ڈیزائن بناتی، لیکن تمہاری رکھوالی کے لیے ماما نے مجھے یہاں بٹھا دیا۔ خدا نے اپنا دکھ سنایا۔ اچھا نہیں جاتی ہوں میں، پر مجھے پوچھنا یہ تھا کہ یہ رزلٹ تمہارا تو نہیں ہے؟ نور نے اپنے ہاتھ میں ایک کاغذ لہرا کر پوچھا، جو یقیناً خدا کا ہی تھا۔ نہیں تو میرا نہیں ہے۔ خدا نے جھوٹ سے کام لینا چاہا۔ اچھا کوئی بات نہیں، میں ماما سے پوچھ لوں گی۔ نور نے آنکھیں ٹیڑھی کی۔ نہیں ماما کو نہیں بتانا، پلیز پلیز پلیز، خدا نے منت کی۔ بھائی اب اماں کی فلائنگ چپل سے کس کو ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں میں اتنی سیدھی نظر آتی ہوں؟ نور نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، اچھا چلی جاؤ، نہیں بتاؤں گی میں ماما کو، خدا نے فوراً کہا۔ نور نے خدا کو فلائنگ کس دی اور بے فکر ہو کر چلی گئی، کیونکہ اسے پتا تھا خدا نے ایک بار کہہ دیا نہیں بتائے گی مطلب نہیں بتائے گی۔ یہ تھی وہ دونوں فوٹو فریم والی بچیاں، نورالعین ذوالفقار اور اس سے 2 سال چھوٹی نورالہدیٰ ذوالفقار، پروفیسر ذوالفقار خان کے گھر کی رونق۔ پروفیسر صاحب کچھ دن پہلے ہی ننگپور شفٹ ہوئے تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی وہ اپنے شہر میں گزارنا چاہتے تھے۔ ان کی فیملی میں صرف ان کی بیوی، 2 بیٹیاں اور نبیل ذوالفقار ان کا بیٹا ہی تھا، جو کہ بزنس کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا آج کل۔ احمد ولا اس گھر میں قدم رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ملازمین اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ 50 کے قریب کا آدمی لاؤنج میں بیٹھا نیوز دیکھنے میں مگن ہے، اور ان کی چائے پڑے پڑے ٹھنڈی ہو چکی ہے، مگر نیوز کے سامنے کسے ہوش۔ سیڑھیوں سے اوپر کی طرف جائیے تو پہلے کمرے میں قدم رکھتے منظر کچھ یوں ہے کہ ایک جناب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوئے خود پر پرفیوم اسپرے کر رہے اور اب جا کر صوفے پر بیٹھ کر شو لیس باندھ رہے ہیں، اور یہ کوئی اور نہیں، اس گھر کے بڑے بیٹے ہیں، ہادی واصف احمد۔ دیکھنے میں کافی ہینڈسم، گرے آنکھیں، کھڑے ناخوش، ہلکی داڑھی، بھرے ہونٹ اور سلکی بال۔ اس وقت وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس یقیناً آفس نہیں جا رہا تھا، اور مزاج میں کافی نرم، ہر وقت مسکرانے والا انسان۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام، اس نے لاؤنج میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ ہادی کے سلام کے جواب میں احمد صاحب نے نیوز سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ ہادی بھی انہی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ شارق چائے؟ ہادی نے اپنے ملازم کو آواز دی۔ احمد صاحب نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر سے تنبیہ کی کہ میری نیوز کے وقت ڈسٹرب نہ کرو۔ ہادی نے کانوں کو ہاتھ لگا کر بنا آواز کے سوری کہا اور کچن میں چل دیا، کیونکہ وہیں جا کر ناشتہ کرنا بہتر تھا۔ احمد ولا میں صرف 3 لوگ ہی رہائش پذیر تھے، احمد صاحب، ہادی اور اس گھر کا چھوٹا بیٹا پدر، جو اس وقت یونی میں ہوتا ہے۔ باتھ روم کا دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ کھلا اور نورالعین نہا کر باہر نکلی۔ سبھی لوگوں کو صبح نہانا پسند تھا اور نورالعین کو شام میں نہانا پسند تھا۔ اس وقت وہ کھلی لانگ ٹی شرٹ اور ساتھ ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی اور گیلے بالوں کو کیچر میں مقید کیا اور بیڈ پر آ کر دھڑام سے بیٹھ گئی۔ اس وقت بوریت سے سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ ہانی کو کال کرتی ہوں، وہی میری بوریت مٹا سکتی ہے۔ اب اس نے کال کرنے کے لیے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ سامنے سے خالہ کی کال آ گئی۔ اوہ نہیں یار، ابھی نہیں نہیں۔ اس نے آواز کم کی اور موبائل کو ایسے ہی رہنے دیا جب تک کال سامنے سے نہیں کٹ گئی۔ ہش، بلا ٹلی، خالہ کی کال مطلب میری اور میرے فون سے 3 سے 4 گھنٹوں کی دوری۔ کال کٹتے ہی نور نے سکون کا سانس لیا۔ ہانی جانی کو کرتی ہوں کال۔ نور نے جلدی سے نمبر نکالا اور کال ملا دیا، مبادا کہیں پھر سے نہ آنے لگے خالہ کی کال۔ کچن میں کھڑی ہانیہ اس وقت ایپرن پہنے اوون کے سامنے کھڑی ٹیمپریچر سیٹ کر رہی تھی اور جھولتی لٹیں چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ گوری رنگت، بھوری شہد رنگ آنکھیں، چھوٹی گلابی ناک اور پتلے ہونٹ، لمبے بال اس وقت چوٹی میں بندھے ہوئے تھے۔ ٹیمپریچر سیٹ کر کے وہ ہٹی، اسی وقت ٹیبل پہ پڑا ہوا اس کا موبائل بج اٹھا۔ موبائل ہاتھ میں اٹھاتے ہی اس کے چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ رنگ گئی۔ موبائل پر بڑے بڑے لفظوں میں گرم کھوپڑی جگمگا رہا تھا۔ جلدی سے ہاتھ سے گلوز اتارے اور کال پک کیا۔ السلام علیکم، بڑے پرجوش انداز میں سلام کیا ہانی نے۔ وعلیکم السلام، جواب آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ ہانی نے کیک کا بیٹر تیار کرتے ہوئے پوچھا۔ بڑا بھنڈ مارا ہے میں نے، ابھی خالہ کی کال نہیں اٹھائی۔ نور نے دانتوں سے انگلی چباتے ہوئے کہا۔ یار کوئی ایک ایسا دن ہے تمہاری لائف میں جب تم بھنڈ نہ مارو، کچھ نیا بتایا کرو یار۔ ہانی نے اس کی ٹینشن سرے سے ہی اڑا دی۔ ہاں، تم سے تو ہمدردی کی توقع ہی نہیں ہے مجھے۔ خیر یہ بتاؤ تم کیا کر رہی ہو؟ رہنے دو، میں ہی بتاتی ہوں۔ یقیناً کچن میں منہ دیے بیٹھی ہوگی۔ نور نے سوال کر کے خود ہی جواب دے دیا۔
हाँ, कप केक्स बना रही हूँ, खाओगी तुम? हानि ने जोश से पूछा। हाँ, क्यों नहीं। खैर ये छोड़ो, ये बताओ कल के लिए रेडी हो? नूर ने जवाब देकर सवाल किया। मैं भिजवाती हूँ हैदर के हाथों। और हाँ, तैयार तो हूँ पर डर लग रहा है। हानि ने केक टिन को ग्रीस करते हुए कहा। हैं, डर किस लिए? नूर ने अपने नेल फाइल करते हुए पूछा। वहाँ इतने सारे लोग होंगे, तुम्हें पता है मुझे एंजाइटी होने लगती है रश वाली जगहों से। हानि ने अपनी परेशानी बयान की। ओह यार, इंसान ही होंगे, कोई जंगल के भेड़िए नहीं होंगे। नूर ने उसकी परेशानी हवा में उड़ाई। वही तो कह रही हूँ, वहाँ पर जंगल वाले भेड़िए नहीं होंगे, इंसानी भेड़िए होंगे। और पता है, जंगल के भेड़िए इन इंसान नुमा हैवान में छुपे हुए भेड़ियों से बहुत बेहतर है। जंगल वाले भेड़िए सिर्फ आपको खाएंगे, आपकी इज्जत तो पामाल नहीं करते, मगर ये इंसान नुमा भेड़िए इज्जत को रोन के रख देते हैं। जंगल के भेड़ियों से इतना डर नहीं लगता जितना ये इंसान नुमा भेड़ियों से लगता है। हानिया ने आंखों में डर समो के कहा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारी हिफाजत के लिए। कोई कुछ करके तो देखे, चीर फाड़ के ना रख दिया तो मेरा नाम भी नूरुलन जुल्फ़िकार नहीं। नूर ने संजीदगी से कहा। हाँ, तुम्हें बस मौका चाहिए होता है किसी का मुंह या किसी की नाक तोड़ने का। रख रही हूँ मैं, मेरे केक्स जल जाएंगे। हानि ने बात ख़त्म करते हुए कहा। कल मुलाकात होती है, मैं तुम्हें पिक कर लूँगी, तैयार रहना, अल्लाह हाफिज़। नूर ने कहकर कॉल कर दिया और नीचे चली गई। मम्मा के दरबार में हाजिरी भी तो देनी थी। अब खाला ने शिकायत नहीं की होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगली सुबह हादी बेचैनी से कुर्सी पर बैठे मुसलसल पैर हिला रहा था, मतलब गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। अमूमन उसे गुस्सा आता नहीं था, मगर दो लोग ऐसे थे जिनकी हरकतों से उसे न चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता था। एक उसका भाई, एक उसका निकम्मा दोस्त। हादी ने ज़ोर से मोबाइल टेबल पर पटका, जिस पर सामने मोबाइल में चेहरा घुसाए बैठे रोमान ने चेहरा उठा के इसे देखा। आराम से मोबाइल पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? आज सब उल्टा हो रहा था। जिस रोमान को हमेशा गुस्सा आता था वो आज सुकून से बैठा था, और जो हमेशा सुकून से बैठा होता था उसका गुस्सा ही कम नहीं हो रहा था। 1 घंटे से कमीने को कॉल पे कॉल किए जा रहा हूँ, मगर मजाल है जो उठा ले, मगर उठाएगा भी कैसे? गधे घोड़े नहीं, पूरा अस्तबल बेच के सोया होगा। उसके गुस्से से कहने पर रोमान ने मुस्कुराहट रोकी। होटल इसका, रेस्टोरेंट इसका, लेकिन रोज़ हमें यहाँ का चक्कर लगाना पड़ता है क्योंकि जनाब तो नींद की वादियों में होंगे। हफ्ते में एक बार अपना मनहूस चेहरा उठा कर आ जाता है। यहाँ तक कि इसके वर्कर्स भी इसे नहीं पहचानते। हादी का गुस्सा सवा नेज़े पर था। वेट, अब देख मैं कैसे इसकी वाट लगाता हूँ, तू सब्र कर मेरे यार। रोमान ने शैतानी दिमाग से कहा और फ़ोन निकाल कर एक नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, खैरियत? जी अंकल, मैं ठीक। जी, मैं कब से आपके बेटे को कॉल कर रहा हूँ मगर वो कॉल नहीं उठा रहा। आप इसे प्लीज़ कह दें कि मुझे कॉल बैक करे। जी, हम रेस्टोरेंट पे ही हैं। रोमान का तीर निशाने पर लगा था और हादी उसे दाद देने वाली नज़रों से देख रहा था। जवाब में रोमान ने उसे आंख मारी और दोनों हंस दिए, क्योंकि जो दुर्गत उनके दोस्त की अब बनने वाली थी उसका सोच के ही इनको मज़ा आ रहा था। रहमान साहब ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, कमरे का माहौल देखकर नफ़ी में गुस्से से सर हिलाया। कमरे में पूरी लाइट्स ऑफ करके अंधेरा किया हुआ था। खिड़की के पर्दे गिरे हुए थे। एसी ने माहौल को ठंडा बना रखा था और एक जिस्म बिस्तर पर आधा तिरछा पड़ा हुआ था। एक तकिया मुंह पर था और एक घुटने के नीचे। बाकी सारे तकिए तो फर्श की ज़ीनत बने हुए थे। कंफर्टर आधा नीचे लटक रहा था और आधा उसके ऊपर था। रहमान साहब ने सबसे पहले एसी बंद किया, फिर खिड़की के पर्दे हटाए और लाइट ऑन की, लेकिन सोए हुए वजूद को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रहमान साहब अपने बेटे की जानिब बढ़े और इसके मुंह पर से तकिया हटाया जहां उसका मुंह खुला पड़ा था। उसका मुंह देख के इन्हें हंसी आ गई, लेकिन अगले लम्हे उन्होंने खींचकर इसके ऊपर से कंफर्टर हटाया और उसे आवाज़ दी, मगर वो करवट बदल के सो गया। अब कि इन्हें सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। दरियाब चौधरी, इन्होंने गुस्से से गरजदार आवाज़ में उसका पूरा नाम लिया और तारीख गवाह है जब जब उन्होंने उसका पूरा नाम पुकारा था तब तब इसकी शामत आई थी। दरियाब फट से उठ के बैठ गया और सलूट करने के अंदाज में उन्हें सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें कुछ होश है? वह क्या हो रहा है? वहाँ तुम्हारे दोस्त बैठे कब से तुम्हें कॉल कर रहे हैं? हाँ, रहमान चौधरी ने गुस्से से कहा। सॉरी अबू, दरियाब मिनमिनाया। 10 मिनट के अंदर अंदर तुम मुझे नीचे चाहिए हो, अबू ने उसे घूरते हुए कहा और नीचे चल दिया। दरियाब उठ के सीधा बाथरूम में भागा, क्योंकि 10 मिनट के अंदर मतलब 10 मिनट के अंदर ही उसे नीचे जाना था। गोरी रंगत, खड़े नैन नकुश और क्लीन शेव के साथ नीली आंखों वाला दरियाब चौधरी
جس کے بال ہمیشہ اس کے ماتھے پہ رہتے تھے اور اس کا قد اچھا خاصا تھا۔ سستی، کاہلی اور نیند، یہ تینوں جیسے اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ اور یہ چائے کا دیوانہ لوگ نیند بھگانے کے لیے چائے پیتے ہیں اور یہ نیند لینے کے لیے چائے پیتا تھا۔ جلدی جلدی تیار ہونے کے بعد اس نے ٹیبل سے موبائل اٹھایا تو ہادی کی لاتعداد کالز تھیں۔ گاڑی کی چابی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو چابی ملی ہی نہیں، کیونکہ چابی تو پہلے ہی اس کے ابو لے جا چکے تھے۔ دریا بنا سوچے سمجھے نیچے بھاگا اور جا کے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا۔ تم ابھی تک یہیں ہو، گئے نہیں؟ رحمان صاحب نے پیچھے سے آواز لگائی۔ چودھری صاحب میرے بیٹے کو ناشتہ تو کرنے دیں، ہر وقت لکڑی لے کر پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو کہا میرا بچہ؟ آسیہ بیگم نے چٹ بیٹے کی حمایت کی۔ ہاں تو بیل کے پیچھے لکڑی لے کر ہی پڑھا جاتا ہے، انسانوں کے سمجھ میں بات ایک ہی بار آتی ہے، لیکن تمہارے بیٹے کو 10 بار سمجھانے پر بھی سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ آئے گی بھی کیسے، دماغ کی جگہ بھوسا جو بھرا ہوا ہے۔ رحمان صاحب نے پھر اسے اچھی خاصی سنا دی، جس پر وہ برے برے منہ بناتے چپ چاپ کھاتا رہا۔ اچھا امی میں چلتا ہوں، السلام علیکم ابو۔ چابی؟ دریاب نے ماں کو سلام کرتے ہوئے پھر اپنے بابا سے کہا، کون سی چابی؟ کوئی چابی وابی نہیں ملے گی، یہ پکڑو 100 روپے اور آٹو کرو اور نکلو ریسٹورنٹ کے لیے، اور 100 میں سے بھی 20 روپے واپس آئیں گے شام کو، چپ چاپ میرے ہاتھ پہ رکھ دینا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے ان کو سنتا رہا، اور جب بولا تو حیرت کے مارے بس اتنا ہی، واپسی کے پیسے پیدل آؤ گے تم؟ وہ بچے بیٹھے انتظار کر رہے ہوں گے اس لیے جانے کے لیے دے دیے، ورنہ وہ بھی نہ دیتا، چلو نکلو۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے موبائل میں مگن ہو گئے اور دریا بیچارہ حیرت میں ڈوبا باہر کی جانب بڑھا۔ 3 بائک سوار تیزی سے بائک چلاتے ہوئے یونیورسٹی کے راستے پر آگے پیچھے تھے، کبھی ایک آگے ہوتا تو کبھی دوسرا، اور ایسے ہی سرکس کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ہیوی بائک لا کر لائن سے یونی کے پارکنگ میں روکی اور تینوں نے ایک ساتھ ہیلمٹ اتارا، پھر ایک ساتھ پہلے اپنی گردن دائیں جانب کی پھر بائیں جانب، اس کے بعد تینوں نے ساتھ میں اپنے بالوں کو ہاتھوں کی مدد سے سنوارا اور ایک ساتھ ہی نیچے اترے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا، اس لیے کسی نے بھی نوٹس نہیں لیا۔ تینوں نے ایک جیسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، بلیک جینز، وائٹ ٹی شرٹ اور اس پر چیکس کی شرٹ جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے، بس ان کی شرٹ کے کلر میں فرق تھا۔ تینوں لائن میں چلتے ہوئے یونی کے گراؤنڈ میں آئے۔ دائیں جانب کا لڑکا اونچی قد قامت، کھڑے نکوش، گوری رنگت اور گال میں پڑنے والے گڑھے، اس کی پرسنالٹی، اس حیرت انگیز شخصیت کا مالک ارحم چودھری تھا، میوزک کا دیوانہ اور کم بولنے والا۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو بولنے سے اس کا بل آتا تھا۔ بولتا وہ کم تھا مگر اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، بہت زیادہ۔ اور یہ سست انسان، میرا مطلب دریاب چودھری کا چھوٹا بھائی، لیکن عادت اور چہرہ بالکل الگ، بس ان کی آنکھیں ملتی تھیں، نیلی سمندر جیسی۔ بیچ میں جو شیطانی دماغ والا انسان تھا وہ تھا بدر احتشام احمد، ہادی کا بھائی، دیکھنے بالکل اپنے بھائی کی کاپی، گوری رنگت، کھڑے نگوش اور گرے آنکھوں والا شیطان کا نانا، جو اس کے چہرے پہ طاری معصومیت کی جال میں پھنس گیا، مطلب گیا۔ ہر وقت اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی خرافات پل رہی ہوتی ہے۔ جتنا ہادی ٹھنڈا مزاج اتنا ہی یہ چلبلا، مستی مذاق کے بغیر اس کا گزارا نہیں۔ اور بائیں جانب چلتا ہوا شریف بچہ اور فٹنس فریک، جس کو ہر وقت اپنے باڈی بنانے کی پڑی رہتی ہے، خالی وقت میں جم میں پایا جاتا تھا۔ اونچی قد قامت کے ساتھ ہینڈسم سا نوجوان ان تینوں میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو تھا، اپنے مسلز اور باڈی کی وجہ سے۔ رومان حاشر ملک کا پھپھو زاد کزن شانف صبی۔ اس وقت وہ تینوں یونی کے گراؤنڈ میں لگے بڑے سے درخت کے نیچے کھڑے تھے، یہ ان کا اڈا تھا، یہاں کوئی اور نہیں آتا تھا۔ شانف اور ارحم غور سے بدر کو دیکھ رہے تھے، جو بینچ پر سکون سے بیٹھا موبائل میں گھسا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ اتنی شانتی سے بیٹھا کیسے ہے؟ شانف نے حیرت سے کہا، مجھے بھی نہیں آ رہا، یقیناً اس کے دماغ میں کچھ پل رہا ہے۔ ارحم نے اپنی رائے پیش کی، بدر میرے بھائی، تیری شانتی ہم سے ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ شانف نے بدر کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، تو ایک لفظی جواب آیا، تو یہ کہ چل میرا بچہ شروع ہو جا، بتا تیرے اس شیطانی دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ارحم بھی اس کے ساتھ بیٹھا اور اس سے پچکارتے ہوئے کہا، ابے چلو تھوڑی دیر میں سکون سے بھی نہ بیٹھوں، عجیب۔ بدر نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تو سکون سے جب بیٹھتا ہے نا تو سامنے والے کا سکون غارت کرتا ہے، اس لیے شرافت سے بتا دے کہ تیرے اس دماغ میں کس کا سکون برباد کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے۔ شانف نے بھی سکون سے ساری بات کہی، کتنے تیز ہو بے تم دونوں۔ بدر نے دونوں کو باری باری گھورا، تیری صحبت کا اثر۔ ارحم نے فٹ سے کہا، تم کچھ زیادہ ہی نہیں بولنے لگ گئے؟ بدر نے ارحم کو گھورتے ہوئے کہا،
اسے گھورنا بند کر اور شرافت سے بتا دے ورنہ میں تیرے دانت توڑ دوں گا، شارف نے اسے وارن کرنے والے انداز میں کہا، جس پر بدر نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس سے کوئی بعید نہیں تھی، سچ میں ہی نہ توڑ دے، بتا رہا ہوں یار، بدر نے ویسے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس پر ارم نے اپنی مسکراہٹ روکی اور بدر نے ساری پلاننگ ان دونوں کو سنا دی، جس کے بعد دونوں نے پین سے اپنا بیگ اٹھایا اور سیدھا آگے چل دیے۔ بدر انہیں حیرت سے دیکھے گیا اور تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ کر ان کے پیچھے لپکا۔ ابے وہ کہاں جا رہے ہو، رکو تو، بدر نے ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ ہم نہیں جانتے تمہیں، تم جانتے ہو اور ہم اسے؟ شارف نے اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا اور ویسے ہی چلتے چلتے ارم سے بھی پوچھا، جس نے صاف انکار کر دیا، نہیں میں نہیں جانتا۔ رک جاؤ کمینوں، بدر جو ان کے ساتھ چلنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا آخر کو چیخ پڑا۔ اس کے چیخنے پر آس پاس والے بھی رک کر اسے دیکھا اور اگنور کر کے آگے بڑھ گئے۔ یہ تو روز کا ہی تھا۔ کیا ہے؟ دونوں نے ایک زبان ہو کر پوچھا۔ اسی لیے میں تم دونوں کو نہیں بتا رہا تھا، مجھے پتا تھا تمہارا کچھ ایسا ہی ریئیکشن ہوگا، بدر نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھ بدر میرے بھائی، تو ایسا کچھ نہیں کرے گا، کیوں شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ ڈال رہا ہے؟ آگے ہی ایگزام ہے، بٹھا تجھے فیل کر دے گا، شارف نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور میں کیوں ایسا کچھ نہیں کروں گا؟ اتنی بڑی بات کے جواب میں اس نے بس یہ کہا، کیونکہ تو یقیناً نہیں چاہے گا کہ ہم تیرے پچھلے کارناموں کی تفصیل ہادی بھائی کو بتا دیں۔ اور ہم نے اسے پیار سے دھمکی دی اور دونوں ہی اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ بدر نے انہیں آنکھیں چھوٹی کر کے غصے سے دیکھا اور ٹھیک ہے نہیں کرتا میں کچھ کہہ کر کینٹین کی طرف چل دیا اور وہ دونوں بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ بلیک کار آ کے یونی کے پارکنگ میں رکی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور ہماری نورالعین باہر نکلی، جس نے بلیک جینس پہ لمبی پنک کرتی پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ڈینم کی بلیک ہی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، گلے میں بلیک کلر کا اسٹال لیا ہوا، بال ہائی پونی میں قید تھے اور پیروں میں وائٹ جاگرز۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن کے تحت اس نے تھوڑا گنڈی ٹائپ لک کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو اماں کی فلائنگ چپل نے تھوڑا بہت سدھار لیا تھا۔ اور دوسری سائڈ سے ہانیہ نکلی۔ اس نے عبایا پہنا ہوا تھا، جس پر اس نے پنک ہی کلر کا اسٹالر باندھا ہوا تھا اور چہرہ کھلا تھا، پاؤں میں جاگرز تھے اور چہرے پہ گھبراہٹ کے مارے پسینہ، پہلے دن والی گھبراہٹ اس کا ایڈمیشن پہلے دوسری یونی میں تھا، پھر نور کے کہنے پر اس نے اس کے ساتھ ہی یہاں ایڈمیشن کروا لیا۔ ویسے بھی وہ تو وہاں اکیلی تھی، یہاں اس کے ساتھ اس کی جانے عزیز دوست اور کزن تھی۔ چلو، نور نے ہانیہ کی طرف آتے ہوئے کہا۔ چل بھی لو یار، تم تو کلفی کی طرح یہیں جم گئی ہو، نور نے اسے ہلکا کرنے کی غرض سے کہا۔ نور ٹھنڈے جوکس مت مارو، دیکھو کتنے لوگ ہیں یہاں، ہانی نے پریشانی بیان کی۔ میرے خیال سے یہ لوگ بھی یہاں پڑھنے ہی آئے ہیں، نور نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ نور، ہانی نے پکارا۔ اچھا تم ہی بتاؤ کیا کریں، واپس نہیں جا سکتے کیونکہ میرے ساتھ آئی تھی، ٹیکسی کر کے جانے کی ہمت تم میں ہے نہیں، اب یہاں کھڑے کھڑے سوچو کیا کرنا ہے، میں تو اندر چلی، نور سیریس انداز میں کہہ کر آگے جانے لگی، پھر مڑ کر اسے خبردار کیا اور آگے چل دی۔ اور ہاں بچ کے رہنا، سینئرز کی حد چڑھ گئی تو ریگنگ ہو جائے گی تمہاری۔ رکو تو، ڈراؤ تو نہیں یار، ہانی نے اس کے پیچھے جاتے ہوئے کہا۔ ڈرا کہا رہی ہوں، حقیقت بتا رہی ہوں یار، نور نے سرسری سا کہا۔ بہت ہی بری ہو نور تم، ہانی نے ناک منہ ٹیڑھا کر کے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے، کچھ نیا بتاؤ، نور نے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ میں تمہاری شکایت کروں گی، ہانی نے اسے دھمکایا۔ کس سے؟ بھائی سے کرو گی؟ نور نے شرارت سے کہا۔ نور، اس کے کہنے پہ ہانی سٹپٹا گئی اور کندھے پہ تھپس رسید کی، جس پہ نور نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دانتوں کی بھرپور نمائش کی۔ کیا ہوا؟ ایک جگہ آ کر نور کنفیوز ہو کر رک گئی تو ہانی نے پوچھا۔ سمجھ نہیں آ رہا کس طرف جاؤں، نور نے بلڈنگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ہانی نے پھر پوچھا، کسی سے پوچھتی ہوں۔ وہ تینوں اس وقت درخت کے ہی نیچے براجمان تھے، تب ان کو اپنی طرف دو لڑکیاں آتی دکھائی دیں۔ یار یہ اپنی طرف ہی آ رہی ہے، بدر نے پوچھا۔ نہیں، دیوار کی طرف جا رہی ہے، ارم نے آرام سے جواب دیا۔ تم سے پوچھا نہیں ہے میں نے، بدر نے جل کے کہا، جس کو ارم نے سرے سے اگنور کیا۔ یار یہ آستین تو ایسے چڑھا کے آ رہی ہے جیسے میں اس سے قرض لے کر فرار ہو گیا تھا، بدر کی زبان میں کھرلی ہوئی۔ ان کے سامنے پٹر پٹر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی، شانف نے بدر کو کہا، مگر نظر ابھی بھی موبائل پر ہی تھی۔ ایکسکیوز می بھائی، نور نے شانف کو مخاطب کیا۔ یس، شانف نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ساتھ بدر اور ارہم بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ پلیز بتا سکتے ہیں کہ بی بی اے کی فائنل ایئر کی کلاس کس طرف ہے؟ اس نے شانف سے پوچھا۔ جی، شانف کی جگہ بدر نے جواب دیا۔
जिस पर नूर के साथ साथ अरहम और शानिफ ने भी इसे घूरा। ऐसा करें, यहाँ से ऊपर जाएं और दाएं तरफ से चौथा रूम आपकी क्लास है, शानिफ ने मुख्तसर सा बताया। थैंक यू, नूर की जगह हानी ने कहा। आप न्यू कमर हैं? बदर ने फिर पूछा। नहीं, पुराने ही हैं, बस ऐसे ही टाइम पास के लिए पूछ लिया, नूर ने तंजिया कहा, जिस पर बदर के अलावा बाकी तीनों ने मुस्कुराहट रोकी। ओह अच्छा, बदर ने समझने वाले अंदाज में कहा। अगर अब आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं यहाँ से अपनी तशरीफ़ ले जाऊँ? नूर फिर तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा, जिस पर फिर तीनों ने मुस्कुराहट दबाई। जी जी, बदर ने जल्दी से कहा। थैंक यू आपका, इसने शानिफ से कहा क्लास का पता बताने पर, और अपनी क्लास की तरफ चल दी। और वो दोस्तियाँ ही क्या दोस्तियाँ जिनकी शुरुआत आप जनाब के तकल्लुफ़ से ना हो। जारी है। जी तो दोस्तों, ये किस्त यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं एक नई किस्त के साथ एक नई वीडियो में। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और नावल लावर के प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करें। शुक्रिया।